رنگ ہے وہی ہمارے چکراس کے انرجی سینٹرز کے رنگ ہیں. دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ہمارا اورا خراب ہوگا تو ہمارے انرجی سینٹرز خراب ہوں گے اور اس سے پھر ہم فزیکلی خراب ہوں گے, بیماریاں پھیلیں گی. تو اگر ہم بات ابھی ہم وائٹ اینڈ بلیک کو ہی اگر لے کے چلتے ہیں جی, تو جس کے اندر سے آپ نے کہا کہ آپ کو بلیک کلر نظر آ رہا ہے وہ بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, بلیک میٹر یا گریش میٹر نظر آتا ہے, گریش بلیک, تو وہ ہمارے لیے بیماری ہے. واٹ اباؤٹ وائٹ کلر؟ وائٹ کلر سے ہم ہیل کرتے ہیں. وائٹ کلر روحانیت کا رنگ ہوتا ہے. وائٹ, گولڈ اینڈ سلور یہ روحانیت کے رنگ ہوتے ہیں. یہ جتنے زیادہ ایک شخص روحانی میں ہوگا یا جتنا جب نماز پڑھتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں یا مراقبے کرتے ہیں, تو اتنا ہی ان کی یہ کلرز میلوں گزوں دور ہوتے ہیں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک روشنی ان کے گرد بالکل ایک چکر اپنے اندر کمپلیٹ وہ بالکل روشنیوں کے حالے میں ہوتے ہیں ان تین خاص طور سے. اور جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنا زیادہ ان کا آپ نوٹ کیجئے جب آپ کی وہ آنکھ دیکھ سکے. بے شک وہ آنکھ بھی تو دیکھنے والی ہو جو ان چیزوں کو دیکھ سکے, کیونکہ ہر کوئی عام فہم شخص تو یہ نظر نہیں رکھتا. نہیں, تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہر شخص کر سکتا ہے. واقعی اچھا. مطلب ایک تو یہ کہ آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا اس میں پریکٹس ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. پھر جو ان چیزوں کی جو ریکوائرمنٹس اس کو آپ اپنا کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا ہر شخص کر سکتا ہے. ہر شخص اپنا علاج کر سکتا ہے. اب ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ریکی یا پرانک ہیلنگ کوئی بھی سیکھتا ہے تو وہ اپنا علاج بھی کر سکتا ہے, دوسرے کا بھی کر سکتا ہے. پرانک ہیلنگ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پرانک ہیلنگ میں آپ کو 1 یا 2 دن لگیں گے سیکھنے میں. پوری ایک ورک شاپ ہوتی ہے 2 دن کی, اس میں آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اور اسی میں پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے, سکھایا بھی جاتا ہے. اور ریکی میں آپ کو 3 گھنٹے چاہیے. اس کے 2-3 لیول ہوتے ہیں ریکی کے. پرانک میں 2 لیولز ہیں, 3 لیولز ہیں, اور اسی طرح سے ریکی میں بھی 3 لیولز ہیں, بیسک, ایڈوانس اور ماسٹرز لیول. اوکے, تو 2 دن میں تو ہمارا بیسک اینڈ ایڈوانس کمپلیٹ ہو گیا, تو کیا 1 ڈے میں ہمارا ماسٹرز بھی کمپلیٹ؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر ایک کو ماسٹرز نہیں کروایا جاتا. ہاں, انٹیلس کے جب تک پرانک ہیلنگ میں بیسک آپ کا کم صحیح سے نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو ایڈوانس لیول پہ نہیں لے جایا جا سکتا, اور جب تک ایڈوانس میں آپ کی 100% پریکٹس نہیں ہوگی تو اس وقت تک ماسٹرز لیول پہ نہیں ہوگا. ماسٹر لیول وہ لوگ کرنے کی ان کے لیے فائدہ مند ہے جن کو آگے سکھانا ہے. ماسٹر لیول ریکی میں اور پرانک ہیلنگ میں اس لیول کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ خود انسٹرکٹر بن جائیں. ایگزیکٹلی. اور آپ اس کو جو ہے ٹرانسفر کریں. جی ہاں, جی بڑے مزے کی جو ہے نا, بڑی یوں کہہ لیں کہ بڑی انفارمیٹیو ٹاک ہماری جو ہے وہ جاری ہے, اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں سب سے آپ سے بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن, اور سیگمنٹ ہے روح سے روشنی تک. روح سے روشنی میں ہمارے ساتھ رخسانہ موجود ہیں. بہت اچھی ریکی ہیلنگ ماسٹر کہا جاتا ہے, ریکی ہیلنگ والوں کو ماسٹر ہیں. ساتھ میں پرانک ہیلنگ بھی کرتی ہیں اور روحانی مالج بھی, یعنی کہ اگر آپ کو اپنے روحانیت سے ریلیٹڈ گھر کے کوئی مسئلے مسائل, پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, روحانی پریشانیاں, فزیکل جو بھی کوئی مینٹل پرابلمز ہیں, وہ بھی آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہم یقیناً رخسانہ سے ہم اس میں ہیلپ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو یقیناً سالو کرنے کی کوشش کریں گے. وقفے وقفے سے ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آن ایئر ہوتا رہتا ہے, اس پہ توجہ دیجیے اور ای میلز کیجیے. یقیناً آپ کو بہت کچھ ہمارے چینل سے, ہمارے پروگرام سے ملے گا. ساتھ ساتھ رخسانہ کا نمبر بھی ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں دے دیں گے, تو کاپی پینسل سنبھال لیجیے گا تاکہ آپ وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں, ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکیں. اچھا رخسانہ, مزید ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے بات کی وائٹ اینڈ بلیک کلر کے بارے میں. آپ نے کہا کہ جس میں بلیک کلر کی زیادتی نظر آ رہی ہے, یہ گرے کلر, وہ بیمار ہے, اور جو وائٹ کلر کے حالے میں ہے وہ ایک روحانیت کے قریب ہے. پھر بہت سارے رنگ اس کے ساتھ, سبز کلر ہے, پنک ہے, ریڈ ہے, تو ان کلرز کے بارے میں کیا؟ ہاں, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ لائٹر سائڈ اور ڈارکر سائڈ. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کا بہت ہی زیادہ گندا ریڈ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو کلینس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پراپر اس میں لا کے انرجائز کے کر کے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. تو پراپر کسی کا بہت زیادہ بلڈ ریڈ, آپ کا مطلب ہے ڈارک ریڈ, بلڈ ریڈ نظر آ رہا ہے, تو واٹ از دیٹ؟ ڈیزیزڈ انرجی. ڈیزیز انرجی. اوکے, یعنی کہ وہ بیمار ہے, خطرناک طور پہ بیمار ہو سکتا ہے. اوکے, مطلب ریڈ تو ایک علامت ہے نا, یہ لائک بلڈ ریڈ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے 7 انرجی سینٹرز ہیں, تو ہمارا جو بیس آف دا اسپائن ہے اس کا کلر ریڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ خراب ہوتا ہے, کلر خراب ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کہ ہم ٹانگوں کے مسائل میں بلکہ پوری اسپائن کے مسائل میں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل مسائل میں مبتلا ہو سکتے ہیں.
یعنی کہ روحانیت ریلیٹڈ ہمارا فائنینشیل پرابلم آ گیا. اور اسپائن تو وہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی, جسم کی ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہو تو پھر جسم کہاں اسٹینڈ بائی کرے گا. تو بالکل اس میں آپ دیکھیے کہ آپ جن لوگوں کا ہے وہ مینٹلی, اور ایک تو مینٹل ان کا اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہوتے ہیں, اور دوسرا ٹانگوں کا مسئلہ بہت ہوتا ہے جن کو ریڈ کلر, جن کا ریڈ کلر کا وہ ہو, اور بیس ان کی جو بیس آف دا اسپائن ہے وہ ایکٹیویٹ یا صحیح انرجائز نہیں ہو. اچھا, واٹ اباؤٹ گرین کلر؟ گرین کلر کو ہم ہارٹ سے پہ لاتے ہیں, جو ہماری اس تھراپی ہے اس میں گرین کلر کو ہارٹ کا کلر کہتے ہیں, اور اس میں اگین گرین بہت اچھا سا, یا ایمرلڈ گرین کو ہم اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس سے نہیں, اس سے روحانیت کو نہیں بلکہ گرین کلر کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ہارٹ چکرا سے, جو ہمارا 4th انرجی سینٹر ہے, ہم اس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اگر وہ رکا ہوا ہے, ڈل ہے, نہیں کام کر رہا ہے, تو اگین کہ وہ ڈل کلر میں آ جاتے ہیں اگر وہ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے تو آپ اسے دیکھ کے بتا سکتی ہیں کہ اس وقت اس کو کون سے کلر کے حساب میں ہے, نہیں کلر کے حساب ہے یا کمی ہے, کچھ اس طرح سے. ہاں ہو سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. بس وہی ہے کہ ہر صورت میں پیشنٹ کے سامنے ہونا ضروری ہے, ہر صورت میں. یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ پرانک ہیلنگ کے لیے ایک دفعہ پیشنٹ کو دیکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. میں یہاں سے مطلب میں وہی آپ سے میں نے کہا کہ یہ اس میں پریزنٹ اور ڈسٹنکٹ ہیلنگ دونوں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے اگر مجھے کوئی ای میل کرتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے کہ جی میرا یہ پرابلم ہے, آپ مجھے ہیلنگ دیجیے. اب چاہے میں یہاں پاکستان میں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی شخص دبئی میں یا یو ایس اے میں یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے میں یہاں سے بیٹھ کے علاج کر سکتی ہوں. اچھا, ویری گڈ. ان دونوں چیزوں کا یہ فائدہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, ہیلر اور پیشنٹ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, وہ ایک پیشنٹ کو ہیل کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ ٹائم کا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی کس ٹائم پہ اس وقت اس کو لیٹنا یا بیٹھنا ہوگا, کوئی کام نہ کر رہا اور اس کو ایک آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی پی لے, اور اگر اس کو واش روم جانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہیلنگ کے لیے آ کے بیٹھے. اور وہ سپوز بھی کرے کہ آپ اس کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اس کو کچھ سوچنا پڑے گا؟ نہیں, اس کو کچھ نہیں سوچنا, وہ بس آرام سے کمفرٹیبل وہ لیٹا رہے یا بیٹھا رہے, باقی سارا ہمارا کام ہے. تو رخسانہ بہت میجر ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جس میں کینسر ہے, اور بہت ہی مطلب بائی برتھ جو پرابلمز ہیں وہ ہیل نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. کینسر کا ہاں تھوڑا سا جینیٹک بھی پرابلمز نہیں ہیل ہو سکتی, ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب جیسے شوگر نہیں ہیل ہو سکتی, ایک دفعہ کسی شخص کو ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, آپ لاکھ کچھ کر لیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول. ہاں اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ اگر یہ ریکی یا پرانک ہیلنگ سیکھ لے تو وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے, جو اس ریلیٹڈ ڈائبٹیز کے اور جو آرگنز ہیں ان کو انرجائز کرتا ہے ڈیلی بیسس پہ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پرابلم یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ بے قابو بہت شوٹ اپ کر رہی ہے ڈائبٹیز اور وہ بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کینسر پیشنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کینسر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے اگر وہ لاسٹ اسٹیج پہ آ گئے. فرسٹ اسٹیج لازمی ٹھیک ہو سکتا ہے. فرسٹ اسٹیج آپ ڈائگنوز کر سکتی ہیں, ڈائگنوز ہو کے اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہاں ہم تو کر سکتے ہیں. آپ ڈائگنوز نہیں, اگر ہاں وہ تو جب میرے پاس آئے گا تو میں اسکین کر سکتی ہوں, بتا سکتی ہوں, مگر ادروائز اگر وہ خود اس کو پتا ہے اور فرسٹ ایج ہے تو اور وہ اس کے لیے علاج کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو ہوگا. مگر اس میں اگین یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو یوں منٹوں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں, مثلاً درد وغیرہ ہیں, بعض چیزیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جی 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں, 3 دن میکسیمم لگتے ہیں. بعض ایسے بیماریاں ہیں کہ جن کو آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ان سے کسی بھی ہیلر سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں آلٹرنیٹو والے سے کہ جی یوں راتوں رات وہ ٹھیک ہو جائے گا, کسی بھی نہیں ہوتا. ایون کہ آپ جب میڈیسنز بھی لیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو فوراً افاقہ نہیں ہوتا ہے, بالکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور جو فاسٹ میڈیسنز ہیں اگر ہم ان سے جو میڈیسنز ہم کھاتے ہیں تو نیچرلی ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. ایگزیکٹلی, تو اس میں بھی آپ ایک سر درد کی گولی بھی آپ کھا رہے ہیں تو اس کا بھی افیکٹ ہے اور افیکٹ کا سائڈ افیکٹ ہے. لیکن ریکی ہیلنگ یا پیرانک ہیلنگ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ اس میں قطعاً نہیں, اس میں قطعاً کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. انفیکٹ کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہیلنگ کروانے کے لیے, علاج کروانے کے لیے, تو اس کا جب ہم اس کو کر رہے ہو ہیلنگ دے رہے ہوتے ہیں, انرجی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت اگر اس کی باڈی میں کہیں اور بھی کوئی پرابلمز ہیں جو ہم نے ڈائگنوز نہیں کر پائی یا اس شخص کو نہیں پتا, تو وہ بھی آٹومیٹکلی ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ انرجی ہے جو جہاں اس کی ضرورت ہے باڈی میں, یہ آٹومیٹکلی خود پہنچ جاتی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو اس میں یہ کہ ہم تو اگر بیسک چیزوں پہ جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو آپ تو اور چیزوں میں بھی آپ کو ہیلنگ مل رہی ہے. اچھا، ہیلنگ سے ریلیٹڈ ایسا بھی ہے کہ آپ کیا یہ بھی ایڈوائز کرتی ہیں کہ جیسے ایک نارمل پرسن ہے 30+ ہے، 30 جیسے کہ ایک بیماریوں کا ایک ٹائم نہیں، ایک سٹارٹ ہونے کی جو ایج ہوتی ہے کہ +30 +35 خواتین میں پرابلمز بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل پرابلمز آ جاتے ہیں، اوور آل مطلب بیماریاں جڑ پکڑنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ نہ ہماری خوراک اصلی ہے. اس وقت جو کرنٹ کنڈیشن چل رہی ہے آپ کو تو پتہ ہے، اسٹریس یہ وہ. تو کیا چیک اپ کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نارمل باڈی چیک اپ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کروا رہے ہیں، تو کیا ہیلنگ ماسٹر بھی ایک نارمل باڈی چیک اپ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہی جو اس کا اسکیننگ کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ نارمل بھی ہیں تو آپ کے پاس آ کے چیکنگ کروائی جا سکتی ہے کہ 1% 2% کوئی بیماری جنم لے رہی ہے یا کوئی پرابلم اسٹارٹ ہو گیا ہے، بالکل ہو تو سکتا وہ ہے. ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو ہیوی مشینری اور فل باڈی چیک اپ میں جو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے وہ سوئیاں چبھنے والا وہ بھی نہیں ہوگا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جب دیکھیں نا، اب میں اپنے یوں کر کے کسی پیشنٹ کے اوپر یوں سامنے سے ہاتھ لے کے جا رہی ہوں تو اس کو نہ تو سوئیاں چبھ رہی ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کا الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور ان سب چیزوں کے جو ہے یہ چارجز بچ رہے ہیں. صحیح، اس سے اور ٹینشن ہو جاتی ہے نا پیشنٹس کو، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مریض یہ آپ دیکھیں آٹومیٹک ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے، کسی ایک کو ہم نہیں کلاس کو کہہ سکتے، ہر ایک کے ساتھ ہے کہ جب بھی وہ اپنے علاج کرانے کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیسے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب وہ اسٹریس وہ آلریڈی اس نے لے لیا ایک اسٹریس، تو اس کے بعد جو اندر ایک توڑ پھوڑ چل رہی ہے وہ تو مزید اس میں اضافہ ہو گیا. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی رپورٹس بھی ایسی آ جاتی ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، اب 6 months